الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ با آواز بلند صلاۃ و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 25 رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 5 اپریل 2024 کا یہ جمعۃ الوداع جو ہمیں نصیب ہوا، ہم اس کی برکتیں مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم کے حقوق۔ آج ہر بندہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ باپ کہتا میرے حقوق ہیں، ماں کہتی میرے بھی حقوق ہیں، یقیناً ہیں۔ استاذ کے بھی حقوق ہیں، شاگرد کے بھی ہیں، اولاد کے بھی ہیں، ملازم کے بھی ہیں، افسر کے بھی ہیں۔ ہر بندے کے حقوق تو ہیں۔ محلے دار کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو ہمسائے کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اہل اسلام کے مسلمان پر مسلمان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں، اور قرآن کریم کے حقوق کو بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کلام پاک کے مجموعی طور پر طائرانہ انداز میں 5 حقوق بیان کیے جاتے ہیں، باقی اس کی شاخیں آپ اور بھی نکال سکتے ہیں۔ کلام پاک کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے اس سے محبت کی جائے۔ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور آگے اس کی تبلیغ کی جائے۔ یہ بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں قرآن کے۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب آسمانی جو توریت، انجیل، زبور اور صحائف آسمانی، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، وہ سچ ہیں، حق ہیں، لیکن زمانے کے تغیر، زمانے کے تبدل، اس میں تحریفات کرنے میں لوگ کامیاب ہوئے۔ ترجمے بدلے، الفاظ بدلے، اپنی من مرضی کی ایڈیٹنگ کی اس میں، لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوا قلب محمد پر 23 سال کے عرصے میں اترا، انتقال پرملال پر وحی خدا کا سلسلہ بند، قیامت تک نہ تو کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ آخری اللہ کی کتاب قرآن، اس کی الحم سے لے کر کے والناس کی سین تک
ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر، ایک ایک آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو اس کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو کلام پاک اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس پر ایمان بھی لایا جائے، اور یہ قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے، اس کو ہدایت والی کتاب سمجھ کر کے ایمان لایا جائے، اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ کلام مجید جو شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ جو بیان کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا ہی جملہ قرآن کا یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں ہے۔ تو کیسا مضبوط ایمان رکھنا ہے کہ اس میں شک تو ہے ہی نہیں، شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا نازل کردہ یہ کلام ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ فقط یہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں، فقط یہ تراویح میں سنانے کے لیے نہیں، فقط یہ تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں، فقط یہ برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، فقط یہ لکھے جانے کے لیے نہیں، یہ جادو ٹونے کے توڑ کے لیے فقط نہیں، یہ نیا مکان بنایا پڑھ لیا اس لیے نہیں جناب، نئی دکان بنائی پڑھ لیا اس لیے نہیں جناب، پڑھیں گے برکت ہوگی، لیکن اس سے تجارت کے اصول سیکھے تو قرآن بتاتا ہے، اخلاقیات سیکھے تو قرآن بتاتا ہے، معاشرت سیکھے تو قرآن بتاتا ہے، یہاں معیشت کے بارے میں پوچھے تو قرآن بتاتا ہے، یہاں ہر شعبہ زندگی میں قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلے قرآن کریم کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے، یہ اس کی شفاعت کرے گا، جس کی شفاعت کرے گا اللہ کریم اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو اس پر ایمان لا کر کے یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ شفاعت کرے گا، قیامت کے دن گواہی دے گا کہ مولا یہ مجھ پر ایمان لایا، تو شفاعت یقینی ہو جائے گی۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے، قرآن مجید اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال لے، جو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال لے، قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل کر لے جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال کی روح چیخ چیخ کر کہتی ہوگی درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑا۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا چاہیے تھا اس طرح ایمان نہ لائے، جس طرح اس کو سمجھنا چاہیے تھا اس طرح نہ سمجھے، تو قرآن کریم دھکیل کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کریم کو جناب والا اس پر ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے، اور اس کا یہ پہلا حق ہے۔ اور جب اس پر بندہ ایمان نہیں رکھتا تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ بنو امیہ کا ایک ظالم جابر گستاخ بادشاہ ولید بن یزید، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذخیرہ احادیث میں اپنے ایک امت میں ہونے والے فتنے کا ذکر کیا، تو شارحین حدیث نے لکھا وہ اٹھنے والا فتنہ وہ یہی تھا ولید بن یزید کا، کہ اس کو حضور نے اپنی قوم کا فرعون کہا ہے۔ ہوا یوں ہے کہ یہ سرکش ظالم جابر بڑا ہی بدتمیز بادشاہ تھا، ایک دن قرآن کریم سے فال نکالنے لگا۔ ہمارے بھی کئی نوجوان کہتے ہیں بعد ان کی بحث ہو جائے تو کہتے چلیے مسجد میں چلتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، جس صفحے پہ جو لکھا ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے، اس کو فال نکالنا کہتے ہیں۔ جس طرح آج
قسمت کے حال بتانے والے روڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے خود اپنے حال خراب ہوتے ہیں، وہ کسی کی قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حال اتنا خراب ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان کیا، عورتیں کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، ان کو ہاتھ دکھا کر کے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی ان کی قسمت کا حال بھی پوچھ لو جو روڑوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کو اپنا تو پتہ نہیں۔ یہ فال نکالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس انداز میں جائز نہیں ہے۔ تو اس نے فال نکالنے کے لیے قرآن کریم کو کھولا، اور جہاں اس نے فال نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا وہاں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 اس کو ملی، خواب کل جبار عنید، ہر سرکش ہٹ دھرم کے لیے، ہٹ دھرم نامراد ہے، ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہوا۔ اس کو غصہ آ گیا کہ قرآن نے مجھے سرکش کہا، ہٹ دھرم کہا، نامراد کہا۔ اس بے غیرت نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو شہید کیا، بے ادبی سے پھینک دیا، کہا جا رب کی بارگاہ میں کہہ دینا میں ہٹ دھرم ہوں، میں سرکش ہوں، میں متکبر ہوں، جا جو کرنا ہے کر لے۔ تاریخ کے صفحات الٹیے، چند ہی دن گزرے تھے، قسمت نے کیسا پلٹا کھایا۔ وقت کا بادشاہ ظالم جابر ولید بن یزید، اسی کے چچا کا بیٹا، وہ بغاوت پر اترا۔ اس نے اعلان کروایا جو ولید بن یزید کا سر قلم کرے گا میں 1,00,000 درہم بطور انعام دوں گا، چاندی کے سکے۔ بہرحال اس کو قتل کروایا، قتل کروانے کے بعد اس کے ہی محل کے اندر اس کو لٹکائے رکھا، پھر چوراہے پر اس کو لٹکا دیا۔ قرآن کی گستاخی کرنے والا، قرآن پر ایمان نہ رکھنے والا، قرآن کی توہین کرنے والا نشانہ عبرت بن گیا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن یہ وہ کتاب ہے جس پر ایمان رکھا جائے، اور ایمان بھی پختہ رکھا جائے، سچا ایمان رکھا جائے۔ تو 27ویں شب قریب سے قریب ہے، تو آج میں نے چاہا کہ میں یہ موضوع رکھوں قرآن کریم کے حقوق۔ پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق اس سے محبت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ قرآن اس قابل ہے کہ اس کی محبت اپنے رگو پے میں پیوست کر لی جائے۔ ہماری نس نس میں جہاں حضور کی محبت ہے وہاں قرآن کی محبت بھی ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے لکھا ہے الشفا شریف میں، کہا حضور کی محبت کی دلیل بھی یہ ہے کہ بندہ قرآن سے محبت کرے، قرآن سے پیار کرے۔ یہ قرآن خالی طاق میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن خالی بہترین حروف کے ساتھ لکھے جانے کے لیے نہیں آیا، یہ خالی قرآن غلاف میں لپیٹ کر کے جزدان میں رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اتنا اونچا رکھ دو کہ جناب والا ہاتھ ہی نہ پہنچے۔ قرآن کی محبت کو دل و دماغ میں رچا لیا جائے، بسا لیا جائے۔ اور خود صاحب قرآن کو قرآن سے محبت کتنی تھی۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ گر ہیں، اور کسی کے قرآن سننے کی آواز نے حضور کو گھر سے باہر نکالا۔ بڑی مست الست آواز آ رہی ہے، کوئی بڑے خوشگلو انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضور نے کاشانہ اقدس سے باہر نکلنا چاہا، سنوں کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ جدھر سے آواز آئی میرے کریم ادھر چل پڑے۔ جب پہنچے تو دیکھا قرآن پڑھنے والا بڑے مستی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، کریم آقا کھڑے ہو کر اس کا قرآن سن رہے ہیں۔ قرآن جن پر اترا وہ قرآن سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی محبت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی محبت کا اندازہ اور کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہ قرآن پڑھنے والا ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے۔ جب وہ تلاوت کرتے کرتے اختتام کو پہنچا، کریم آقا نے فرمایا تعریف ہے اللہ پاک کے لیے، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا
اور پھر اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں دل و جان سے فدا ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کیجئے گا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے! قرآن محبوب پاک پہ اترا، لیکن صاحب قرآن جس کی تلاوت کو سن کر خوش ہو رہے ہیں وہ صحابی کتنا عظیم ہے۔ اونچی آواز نکالیے ذرا جناب، کتنا عظیم وہ صحابی ہے کہ حضور کو اتنی محبت آئی کہ کتنے خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہم قرآن کریم سے کیا اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی تلاوت لمبی ہو جائے تو کہتے ہیں آج لمبی تلاوت ہو گئی جناب۔ اچھا، کبھی پڑھنے والا یا نماز پڑھانے والا لے میں ہوتا ہے، کبھی تھوڑی چند آیات زیادہ پڑھ لیتا ہے تو مولوی صاحب آج آپ نے قرات لمبی نہیں کر دی، تو میں نے کہا آپ نے کون سا دفتر میں جا کے کہا ہم پہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہونا تھا۔ اگر جانا بھی ہو تو قرآن کی محبت ہے نا، قرآن کی محبت ہے۔ اگر پڑھنے میں دل لگی زیادہ ہو گئی ہے، پڑھا گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب صاحب قرآن خود قرآن سنے اور ہمارے موبائل کے اندر بھی قرآن نہ رکھا ہو، کتنی سہولت ہے یہ بڑے موبائلوں کی۔ آپ اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جناب، آپ اس میں پڑھنے کے لیے رکھ سکتے ہیں جناب، آپ اس میں سننے کے لیے رکھ سکتے ہیں جناب۔ دعوت اسلامی کا جو چھاپا ہوا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں گے، اگر آپ پوری ایپ کر لیں صراط الجنان فی تفسیر القرآن کے نام سے، تو اس ایپ کے اندر یہ آپشن ہے۔ آپ قرآن کریم سننا چاہتے ہیں سن لیجئے جناب، آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے جناب، آپ ترجمہ سننا چاہتے ہیں سنیے جناب، آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے جناب، آپ ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں جی جناب پڑھیے جناب۔ یہ قاری کی آواز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے جناب، دوسرے قاری کا سنیے جناب، تیسرے قاری کا سنیے جناب، تو یہ آپشن ہے۔ تو کیا خیال ہے قرآن کی محبت میں روزانہ ایک پارہ بھی بندہ سن لے اور یہ مست ہو رہا ہو؟ یہ قرآن جب اترا ہوگا جبریل لے کر کے آئے ہوں گے، حضور کے دل پر اترا ہوگا، اور یہ کتنے حسین انداز میں اترا ہوگا، یہ تصوری جھما دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ، اس تصور سے بندے کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی محبت حضور کے دل میں کس قدر تھی، آئیے اس کا ایک اور نظارہ سنیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ابوبکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیتے ہیں، اور چلتے چلتے عبداللہ بن مسعود کے ہاں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو اس وقت عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی دل لگی سے، اور صحابہ ان کا قرآن سنتے رہے اور وہ پڑھتے رہے، اور حضور سنتے رہے اور جھومتے رہے۔ اور اونچی آواز آ سکتی ہے؟ قرآن بھی سنتے رہے، محبت قرآن میں جھومتے رہے، امتی قرآن پڑھ رہا، کیا بات ہے۔ کافی دیر تک حضور سنتے رہے، پھر ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کو ایسا پڑھنا چاہے جیسے نازل ہوا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ یہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ نازل ہوا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، حزن کے ساتھ نازل ہوا، اور درد کرب کے عالم میں، درد بری آواز کے عالم میں جو قرآن پڑھتا ہے، نبی پاک اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں، فرمایا یہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ واہ صحابی تیری عظمتوں کو سلام ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ یہی عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اللہ اکبر ایک اور روایت ہے۔ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، جا کر کے کہا عبداللہ بن مسعود میرا دل کرتا ہے کہ آپ قرآن پڑھے میں سنوں۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ محبت قرآن کے انداز میں ذرا اونچی بول سکتے ہیں جناب؟ کیا بات ہے۔ جن پر قرآن اترا وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ میرا دل کرتا ہے آپ قرآن پڑھے میں سنوں، آپ قرآن پڑھے۔ انہوں نے شرماتے ہوئے کہا حضور قرآن تو آپ پہ اترا ہے۔ فرمایا میرا جو دل کر رہا ہے آپ پڑھیں۔ کیا بات، میرا دل کر رہا آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن جس پر اترا وہ سینہ نبی ہے، رحمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے۔
پڑھیے قرآن۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کریم کی سورہ نساء پڑھنی شروع کی، سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ یہ سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، النساء، یہ چوتھی سورت قرآن پاک۔ سورہ نساء شروع کی تو کریم آقا بڑی محبت سے سنتے رہے، سنتے سنتے حضور کی چشمان کرم نے آنسو بہائے۔ حضور سن بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں واہ عبداللہ کیا تیرا قرآن پڑھنے کا انداز ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا ہے، کیا بات ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے تو کیا خوب بیان کیا، کہنے لگے تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے، ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، کہ حضور یہ ادب کا لحاظ ہے کہ ہم نے نہیں کہہ رہے، لیکن محسوس ہو رہا جیسے آپ امتیوں پہ فدا ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ امتی تو آپ پر فدا ہو، لیکن آپ بھی فدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ تو یہ قرآن کی محبت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے قرآن پاک سن رہے ہیں۔ میرے کریم آقا کہ ذات والا صفات پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کا دوسرا حق، اس سے محبت کی جائے، تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کتاب مجید کتاب انقلاب ہے، عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے قرآن آیا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 155 ہے میرے سامنے اس وقت میں۔ میرا کریم مالک فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کو امام بنایا جائے، اس کو رہنما بنایا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے، یہ کتاب عمل ہے، اس پر عمل بھی کیا جائے، اس کو کما حقہ عمل کے لیے پڑھا جائے تو یہ کتاب کتنی انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ آئیے میرے کریم آقا کی مبارک حدیث سنیے۔ کریم آقا نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن لعنت بھی کرتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس کے جو معنی و مطالب بیان کیے اس میں سے ایک یہ بھی بیان کیا کہ جب یہ پڑھنے والا پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ پڑھنے والا پڑھ تو رہا ہوتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن خود یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو بتائیے یہ مستحق ہے لعنت کا کہ نہیں؟ پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے لیکن جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا لیکن یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، پھر یہ بدکاری کے قریب جاتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے جوا حرام ہے، پھر بھی قریب جاتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے شراب حرام ہے، پھر بھی اس کے قریب جاتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے بدکاری حرام ہے، پھر بھی قریب جاتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ مال ناحق حرام ہے، پھر بھی مال ناحق کھا رہا ہوتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے مال ناحق نہیں کمانا چاہیے، پھر بھی کما رہا ہوتا ہے۔ ناحق ہے، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، پھر بھی حق دبا رہا ہوتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے یتیموں کا حق نہیں کھانا چاہیے، پھر بھی کھائے چلا جاتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی قبضہ کرتا رہتا ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے ناحق، پھر بھی قتل کے در پہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنا یہ اس کا حق ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے تو زندگیاں لوٹ لیں، لوگوں کے دل بھی لوٹ لیے، لوگوں کے دماغ بھی لوٹ لیے،
لوگوں کی زندگیوں کے اندر انہوں نے عمل کر کے انقلاب برپا کر دیا۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، مولا حسین کے لخت جگر، نور نظر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حسین انداز ہے ان کا، قرآن سن کر کیا اس پر عمل کرنے کا انداز ہے، قرآن پڑھ کر کیا ان کا عمل کرنے کا انداز ہے۔ کنیزوں کا دور تھا، کنیز کے ساتھ پردہ کوئی نہیں ہوتا، کنیز سے بندہ وہ عمل کر سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ غلام بکتے بکاتے یا کنیزیں بکتی بکاتی آتی یا مال غنیمت میں آتی تو وہ لونڈیاں بنائی جاتی، کنیزیں بنائی جاتی۔ خیر آج تو اس کا رواج نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کی ایک کنیز تھی، وہ آپ کی خدمت کیا کرتی، آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر کے وضو کروایا کرتی۔ یہ پردے وغیرہ کے حکام تو اس میں نہیں ہے نا، تو بہرحال وضو کروایا کرتی، آپ وضو کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ آئی اور وہ وضو کروانا چاہتی ہے اور وضو کا برتن گرا، ہاتھ سے گرا، آپ کے چہرے پہ لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب سنیے قرآن کریم کا تیسرا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ اب جیسے ہی آپ کے چہرے پہ لگا، آپ کو جلال آیا، کنیز نے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا یہ جز پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ جیسے ہی کنیز نے قرآن کی یہ آیت کی حصہ پڑھا، جز پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ بڑے دھیمے لہجے میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے، کہنے لگے جا میں نے غصہ پی لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کنیز بھی بڑی سیانی تھی، اس نے کہا کہ یہ دریائے رحم و کرم جوش میں آ گیا۔ اس نے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا اگلا حصہ پڑھ دیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ جیسے امام زین العابدین نے سنا، فرمایا جا ہم نے درگزر کر لیا ہے، سبحان اللہ، جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ لونڈی بڑی سیانی تھی، اس نے تیسری مرتبہ تیسرا جز یہ آیت کریمہ کا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ بڑے ادب سے سنیے امام زین العابدین نے کیا کہا، اور ہاتھ فضا میں لہرا کر کے اللہ کا ذکر کیجئے۔ جیسے لونڈی نے پڑھا نا کہ واللہ یحب المحسنین، آپ نے کہا جا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کتاب انقلاب ہے، قرآن کریم کتاب انقلاب ہے۔ یہ عمل کے لیے ہے کہ جو اس پر عمل کرے وہ ضرور اس پر عمل کرے۔ یہ قرآن کریم تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کا ہو جذبہ، عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ جو اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا جو یہ حق ہے کہ اس کو جناب والا پڑھا جائے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر وقت نکالنا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ میرے امیر اہل سنت شیخ کامل، دنیا اہل سنت کے امیر ملت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کا عمل مبارکہ کیا ہے؟ ہر روز رات کو سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ دخان، سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں ہر روز قرآن کا ایک سپارہ پڑھا جائے۔ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں ہر روز قرآن کریم کو کم از کم 3 آیات بینات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو یہ قرآن سے محبت کا تو انداز ہے۔ پھر شجرہ عالیہ قادریہ طاریہ کے اندر 7 دنوں میں قرآن ختم کرنے کا پورا ایک شیڈول دیا،
اور یہاں شیخ کامل امیر اہل سنت نے قرآن کی محبت دلاتے ہوئے قرآن کے تلفظ، قرآن کی ادائیگی، قرآن کے مخارج، قرآن تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا قیام عمل میں لائے۔ مدرسۃ المدینہ للبنین ہو، للبنات ہو، یعنی اسلامی بہنوں کے ہوں، اسلامی بھائیوں کے ہوں۔ درس نظامی کی کلاسز کا آغاز کیا اور درس نظامی کے اندر ترجمہ قرآن سکھایا گیا، عالم بنایا گیا، عالم بنائے، مفتی بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے۔ قرآن سے امیر اہل سنت کا لگاؤ، قرآن سے محبت، اپنی تحریک کو کہا قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک، قرآن و سنت کی، پہلے قرآن پھر سنت، عالمگیر تحریک۔ اس کے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اور طلباء طالبات لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ پڑھانے کا سلسلہ جاری۔ پھر آپ نے دیکھا دور تیزی کے ساتھ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر آن لائن کلاسز کا اجرا، آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید پڑھنا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، مفتی بننا چاہتے ہیں، تخصص فی الفقہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہیں، آئیے فیضان آن لائن اکیڈمی کا اجرا کیا۔ تو خدمت قرآن کا دعوت اسلامی نے جو بیڑا اٹھایا، اللہ کی فضل و کرم سے بڑا کامیابی کے ساتھ یہ سفر آگے جاری و ساری ہے۔ چوتھا اس کا حق ہے اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اور پانچواں اس کا حق ہے اس کو سمجھ کر اس کی تبلیغ آگے کی جائے۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ تو آج کیونکہ 25واں دن ہے، رات 26ویں ہے، اور کل کا 26واں دن ہوگا، 27 کی رات ہوگی، نزول قرآن کی رات ہے۔ تو میرا دل چاہا میں قرآن کریم کے کچھ حقوق آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان حقوق کو سمجھ کر، سیکھ کر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو قرآن کریم کو خدارا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن کو اپنا رہنما بنا لو، قرآن کو اپنا پیشوا بنا لو، قرآن کو اپنا امام بنا لو، قرآن کو پڑھو بھی، سیکھو بھی، عمل بھی کرو، قرآن کی تبلیغ بھی آگے کرو، قرآن کے فرامین جو یاد ہے آگے اولاد کی طرح منتقل کرو، اپنے ماتحتوں کے اندر منتقل کرو۔ اب تو بڑا آسان ذریعہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ تفسیر سننا چاہیں تو ہمارے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کے کلپس وغیرہ بھی آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور مختلف گروپوں میں چلتے بھی ہیں 3 آیات۔ مدنی چینل منہ بولتا ثبوت ہے جناب، مدنی چینل کے اندر کئی سلسلے قرآن کریم کے اعتبار سے الحمدللہ چلا کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے رہا کریں۔ اپنے گھروں میں مدنی چینل آن کریں، قرآن و سنت کی محبت پیدا ہوگی، قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو پھر صبح سویرے بھی آپ کی زیارت کا معمول تو آج کل ہے، طبیعت بھی ساتھ دے، اور انشاءاللہ پھر کل آپ کی زیارت ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے تو صدقات فطر آپ ظاہری بات ہے ادا کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی دارالافطار نے جو اعلان کیا ہے وہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارکہ کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ دعوت اسلامی کی دارالافطار نے جو اعلان کیا ہے وہ 340 روپے گندم کے اعتبار سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس کا صدقہ فطر کم از کم 340 روپے ہے گندم کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے جناب؟ بولیے ذرا اونچی آواز میں، تھوڑا سا اور اونچی آواز میں بولیے گا ذرا۔ گندم کے اعتبار سے، اور آپ کھجور کے اعتبار سے دینا چاہیں، کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں، آپ جناب والا اجوا کھجور کے اعتبار سے دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جناب۔ گندم کے اعتبار سے تو 340 روپے ہے، لیکن جو کے اعتبار سے 800 روپے، اور بھی زیادہ دینا چاہیں تو دینا چاہیے۔ کھجور کے اعتبار سے ڈبل 1200 روپے یعنی 2400 روپے، کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیں تو 5600 روپے، اور اجوا کھجور جو شوق سے کھاتے ہیں، مدینے سے لاتے ہیں، مکے سے لاتے ہیں، وہ اگر دینا چاہیں تو 14400 روپے کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے اموال کی زکوٰۃ جو میل ہوتی ہے اس کو بھی نکالیے،
دعوت اسلامی کو یاد رکھیے، 12ویں بستہ لگایا جائے گا، قریب مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے، آگے کے پلان بھی ہیں ہمارے، الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں قرآن کریم پڑھ چکی ہیں، عالمہ بن چکی ہیں، اچھے انداز میں ہمارا جامعہ بھی چل رہا ہے، مدرسہ بھی چل رہا ہے، لڑکوں کا بھی ہے لڑکیوں کا بھی ہے، اور آگے ابھی الحمدللہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔